اللعنہ عربی زبان میں لعن یلعن لعنن سے ہے، جس کا مطلب ہے گالی دینا، شرمندہ کرنا، دھتکارنا، نیکی سے دور کرنا۔ اور لعنت کہتے ہیں دھتکار کو، پھٹکار کو، اور ملعون اس شخص کو کہتے ہیں، اور لعین اس شخص کو کہتے ہیں جو بدبخت ہو، منحوس ہو، رسوا ہو، ذلیل ہو۔ اور شیطان کو بھی ملعون کہا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا، بھلائی اور بہتری سے محروم ہونے والا۔ اس لیے ابن الاسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اصل اللعن الطرد والابعاد من رحمت اللہ۔ لعنت یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دھتکارا جائے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اور اہل لغت بیان کرتے ہیں لعنہ اللہ، اس سے مراد یہ ہے طردہ وابعدہ من الخیر واستحق العذاب فصار ہالکا۔ لعنہ اللہ، شیطان پہ اللہ نے لعنت کی، ای طردہ، اس کو دھتکار دیا، وابعدہ من الخیر، اور اس کو خیر سے دور کر دیا، واستحق العذاب، اور وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن گیا، فصار ہالکا، تو اس دھتکار اور پھٹکار کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے والا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، مسلمان نہ تو کسی پہ لعنت بھیجتا ہے، لعان نہیں ہوتا، ولا بالطعان، اور نہ ہی طعن و تشنیع اس کی عادت ہوتی ہے، ولا الفاحش، اور نہ ہی فحش گوئی کو بندہ مومن پسند کرتا ہے، ولا البذی، اور نہ ہی بدگوئی اس کی عادت ہوتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جرموز بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، اوصیک اللہ تکون لعانا، اے میرے صحابی میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو لعان نہ بننا، کسی پہ لعنت نہ کرنا۔ بلکہ قریظ ابن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء یوم القیامہ، قیامت کے دن جو لوگ کسی پہ لعنت کرتے ہیں نہ تو وہ گواہ بنیں گے، نہ کسی کے سفارشی بن سکیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، لعنت کرنے والا اگر لعنت کرتا ہے، اگر اس کو جگہ نہیں ملتی تو وہ لعنت پلٹ کے اسی کی طرف آ جاتی ہے۔ اذا خرجت اللعنة من في صاحبها،
جب لعنت کرنے والے کے منہ سے لعنت کے الفاظ نکلتے ہیں، نظرت، وہ لعنت دیکھتی ہے، فَإِنْ وَجَدَتْ مَسْلَكًا فِي الَّذِي وُجِّهَتْ إِلَيْهِ، تو جس کی طرف لعنت کی گئی ہے اگر کوئی راستہ مل جائے تو وہ اس کی طرف جاتی ہے، وَإِلَّا عَادَتْ إِلَى الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ، وگرنہ وہ لعنت پلٹ کے اسی شخص کی طرف آ جاتی ہے جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے۔ بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء، بندہ جب کسی چیز پہ لعنت کرتا ہے لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے، فتغلق ابواب السماء دونها، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ثم تهبط الى الارض، پھر اس لعنت کو زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے، فتغلق ابوابها دونها، تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، ثم تأخذ یمینا وشمالا، پھر لعنت دائیں اور بائیں جاتی ہے، فإذا لم تجد مساغا، اگر لعنت کو جگہ نہیں ملتی، رجعت إلى الذي لعن، تو لعنت کرنے والے کی طرف ہی لعنت پلٹ کے آ جاتی ہے، وَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا رجعت إلى الذي لعن وإلا رجعت إلى قائلها، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو لعنت کرنے والے کی طرف ہی لعنت پلٹ کے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور لعنت کرنے سے بھی بچائے اور لعنتی امور کو اختیار کرنے سے بھی بچائے۔